ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ تراویح کے اندر 28واں پارہ آپ نے مکمل سنا۔ 28ویں پارے کے آغاز میں جو پہلی صورت ہے قد سمع اللہ قول التی سورہ مجادلہ، یہ سورہ اللہ رب العزت نے ایک خاتون کی وجہ سے، ایک عورت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور اس کا مسئلہ پیش آیا کہ وہ عورت جو ہے حولہ بنت ثعلبہ اس کا نام ہے، اور وہ بارگاہ رسالت میں آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ بوڑھی عورت ہوں اور میرے ہسبینڈ نے خامن نے زہار یعنی وہ کلمات کہہ دیے جو عرب کے معاشرے میں طلاق تصور کیے جاتے تھے۔ اگر کوئی مرد کہہ دیتا کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا تیرے چلنا بیٹھنا میری ماں کی طرح ہے تو یہ زہار کہلاتا ہے اور اس میں طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یا رسول اللہ میرے خامن بوڑھا آدمی ہے، اس نے غصے میں اس طرح کہہ دیا، اب آپ بتائیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی تک اللہ کا کوئی حکم نہیں آیا صریح، اب وہی الفاظ جو پہلے تصور ہوتے تھے اس کے مطابق تجھے جدائی ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بوڑھی عورت ہوں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، خامد خود بوڑھا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اس نے یوں کہہ دیا ہے، اب آپ کوئی ایسی سہولت کا معاملہ فرمائیں کہ میں دوبارہ بس جاؤں اور میں اس کے گھر میں رہ لوں واپس۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، جو ہو گئی جدائی وہ ہو گئی، جب تک اللہ خود کچھ نہ فرمائے، لیکن پہلے اسی مسئلے پر جو جدائی کا کلمہ تم نے کہا اب طلاق تصور ہوگی۔ جب اس نے بار بار آپ علیہ السلام سے کہا تو آپ نے اپنا رخ اس کی طرف سے ہٹا لیا کہ یہ تو پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ اس وقت اس عورت نے ایک دم اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ رب العزت سے پہلے آپ سے بحث کرنے لگی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اے اللہ تو میرے ساتھ جو ہے بہتری کا معاملہ فرما۔ اللہ کے ساتھ رونا دھونا شروع کیا۔ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن پاک کی سورت کے آغاز ہی میں لفظ قد کے ساتھ اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا قد سمع اللہ، یقیناً اللہ سن رہا تھا، قول التی، اس عورت کی بات کو جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی، آپ کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی اور آپ کو کہہ رہی تھی کچھ نہ کچھ نرمی کریں، لیکن پتہ چلا کہ قانون وہ ہے شریعت کا جو اللہ کا بنا ہوا ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو بلایا، اسے کہا ادھر آ، اللہ نے تیری بات کو قبول کر لیا ہے اور اب آرڈر جاری کیا ہے قیامت کی صبح تک اگر کوئی آدمی اس طرح اپنی بیوی کو کہہ دے تو وہ 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اب وہ غلام آزاد کر دے، روزے رکھ لے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ طلاق دینے میں نہیں، وہ جملہ کہنے میں جو زہار کہلاتا تھا۔ ہمارے یہاں لوگ طلاق دے کر جو ہے سہولت تلاش کرتے ہیں، وہ سہولت نہیں ہے، 3 بار طلاق کہہ دی طلاق ہو جائے گی۔ یہاں دیکھیے ایک عورت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی اس کی عزت اس کو دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، آپ نے کہا زیادہ مہر نہیں رکھنا، زیادہ مہر جو رکھے گا میں اسے سزا دوں گا۔ یہ عورت بیٹھی تھی، کھڑی ہو گئی اور زور سے کہنے لگی عمر اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، آپ کون روک سکتے ہیں ہمیں؟ احداہن قنطارا، اللہ کہتا ہے خزانہ بھی مہر میں دے سکتے ہو، تو جب اللہ کہہ رہا ہے تو آپ کیسے کم کر سکتے ہیں؟ عمر نے فرمایا کہ بے شک بہت سی عورتیں بھی عمر سے زیادہ عالمہ ہیں۔ حضرت عمر کی عاجزی دیکھیے، آپ نے اس عورت کی بات کو قبول کیا۔ ایک آدمی نے کہا عمر اس کو سختی کریں، اس عورت کی آواز کتنی تیز ہے اور سارے مجمع میں پھیل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا چپ کر جا، یہ وہ عورت ہے جس کی آواز عرش والے نے سن لی تھی اور عرش سے حکم نازل کر کے سورہ مجادلہ، جھگڑا کرنے والی مجادلہ نام ہی اس کا یہ ہے۔ اب میاں بیوی میں جھگڑا ہو، لڑائی ہو، کسی بھی فریقین میں آپ صلح کرانا چاہتے ہیں، سورہ مجادلہ پانی پہ دم کر کے ان کو چند دن پلائیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل نرم کر دے گا، وہ لاوا غصہ غضب اللہ رفع فرما دے گا۔ سورہ حشر یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو بڑی بڑی بیماریوں پر شفا ہے، تیر بہدف ہے۔ کوئی بے انتہا مرض میں مبتلا ہے، کوئی اس کی سبیل نظر نہیں آتی شفا کی، سورہ حشر
چند دن پانی پہ دم کر کے پیے. اس طرح پیے کہ سورہ حشر پڑھتے 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 هو اللہ الذی لا، جب اس آخری 3 آیتوں پہ پہنچے تو ان 3 آیتوں کو تکرار کر کے 7 بار پڑھے. 7 بار، پیچھے ایک ہی بار لیکن ان آیتوں کو 7 بار. مریض کو دم کریں، پانی پہ دم کریں، غسل کرے، پانی پیے مریض، اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو ہے ایک حکم ایسا نازل فرمایا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہیں جنہوں نے اس پر عمل کیا. اس سے پہلے اللہ نے فرمایا اذا قیل لکم، 2 باتیں بڑی خاص ہیں. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، جب کوئی آئے تو مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ کسی جگہ ہی بیٹھے ہیں، آنے والے کے لیے اور یوں چوڑے نہ ہو جائیں کہ اس کی جگہ تنگ ہو جائے. آج تو یہی ہوتا ہے نا، آج مسجد میں بھی یہی حال ہے، ہر جگہ یہی حال ہے، گاڑیوں میں بھی، ٹرینوں میں، جہاز. آپ اس کے لیے تفسحوا فی المجالس، آپ اس کے لیے جگہ تھوڑی سی نہ بھی بنے آپ ہل لیں، اس کو احساس ہو کہ مجھے عزت دی ہے اس نے، اس کے دل میں آپ کی قدر آ جائے گی. اور اللہ کہتا ہے اس کے دل میں تو قدر آئے گی، میں کیا کروں گا؟ فافسحوا یفسح اللہ لکم، اللہ تمہاری زندگی کو خوشحال کر دے گا. اب کتنا آپ گاڑی چلا رہے ہیں، پیچھے سے ہارن دے رہے ہیں، آپ رستہ ہی نہیں دے رہے. آج کل یہی ہوتا ہے، بائک والے یہی کرتے ہیں، گاڑیوں والے یہی کرتے ہیں. اور یہ انسان کی یاد رکھیں نیچر نہیں، اس کے خاندانی پن کو ظاہر کرتا ہے. جس بندے کو روڈ پہ آپ نے دیکھنا ہو نا کسی کو کہ اس کی زندگی کیسی ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، آپ اس کی نہ نماز دیکھیں نہ روزہ دیکھیں، آپ کبھی اسے گاڑی دے دیں، بائک دے دیں اور دیکھیں اس کا پیچھا کر کے کہ اس کی روٹین کیا ہے. پیچھے والوں کو کوئی خاطر میں نہیں لا رہا، بس فاسٹ لینڈ میں چل رہا ہے، سلو گدھے کی طرح. اب وہ پیچھے والے ہارن دے رہے ہیں، لائٹیں دے رہے ہیں، نہیں ہل رہا، سمجھ لیں اس بندے کے بلڈ میں تھوڑا فرق ہے، تھوڑا خاندان میں فرق ہے، تربیت نہیں ہے اس بندے کی. آج آپ روڈ پہ جا کر دیکھ لیں، آپ کو اپنا غصہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. بہت بڑی، میں ایک دن لاہور جا رہا، بچے ساتھ بیٹھے، میں نے ان کو کہہ دیا، میں نے کہا جو گاڑی والا پیچھے گاڑی کو دیکھ کے خود ہی سائڈ پہ نہ ہو جائے کہ اگلا ہارن بھی دینے کی اس کی ضرورت نہ پڑے، یا غلطی ہو جائے تو فوراً لائٹ پر بھی سائڈ پہ ہو جائے، تو وہ بڑا خاندانی بندہ ہوتا ہے. تو میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ لاہور پہنچنے تک اس نے 5000 بندے بے خاندانی ثابت کر دیے. وہ جو آگے سے نہ ہلے، موٹر وے پہ یہ حال ہے، موٹر وے پہ بھی آگے سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو مجھے کہ ابو یہ خاندانی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، یہ کہتے نہیں، آپ نے خود ہی کہا تھا کہ وہ خاندانی نہیں ہوگا. میں نے کہا نہیں، میں نے تو ایک سمجھانے کے انداز میں کہا تھا کہ آپ کبھی روڈ پہ دیکھیے گا خاندانی کون ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا نا. یہ آج سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بندوں کی تربیت پتہ چل جاتی ہے صرف موٹر بائک پہ بیٹھ کے یا سٹیئرنگ کو موڑ کر. تو یہ بڑی فافسحوا، آپ روڈ پہ جگہ کسی کو دے دیں، یفسح اللہ لکم، اللہ آپ کی زندگی میں خوشحالی پیدا کر دے گا. کبھی یہ آپ سوچ لیں سائٹ کو، تو آپ کو انشاءاللہ بڑی سہولت ہوگی، خاص طور پہ ہمارے ڈرائیوروں کو جو گاڑی چلاتے ہیں، بائک چلاتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو لوہے والا وہ کیا موٹر سائیکل کے پیچھے جو ڈبہ لگایا ہوتا ہے، ہاں وہ تو بالکل ہی جو ہے نا آزاد ہو کے چلتے ہیں. تو دوسرا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی نہ دے منع کرے رک جاؤ. یہ دین ہے. نبی نے سر اٹھا دیا قرآن بن جاتا ہے، سر جھکا دے حدیث بن جاتی ہے. نبی زبان سے کہہ دے شریعت بن جاتی ہے. نبی خاموش بھی ہو جائے تو وہ دین بن جاتا ہے. نبی دے دے لے لو، نبی روک دے رک جاؤ. اسے کیا کہتے ہیں؟ بس آسان ہے دین سمجھنا. جو نبی نے کیا وہ کام دین ہے، جو نبی نے نہیں کیا وہ دین. یہی تو بدعت کہلاتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں اپنے مرشد، اپنے امام احمد بن حنبل کے اقوال کو نقل فرماتے ہیں. 3 صفحے آپ نے لکھے، بدعت کرنے والا جو سنت کو چھوڑ کر رسومات بدعات اختیار کرتا ہے، وہ گویا کہ رسول اللہ پر اعتماد نہیں کرتا کہ رسول نے جو دیا
وہ نہیں لیتا، بلکہ رسول نے جس سے منع کیا وہ کام کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا 3 صفحے عبد القادر جیلانی لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں، اور اتنے سخت الفاظ آپ نے فرمایا کہ بدعت کرنے والا اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ آگے حدیث لائے، اصحاب البدعہ کلاب من اہل النار، بدعت کرنے والے دوزخ میں کتے بن کے داخل کیے جائیں گے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ پیرانے پیر، کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ اگر آپ کو نہ ملے تو میں کھول کے دکھاؤں گا کہ آج ہمارے ہاں نئی رسمیں، نئی بدعتیں، یاد رکھنا تہجد گزار ہو کر بھی دوزخ میں کلاب من اہل النار، اور بار بار لفظ کہ یہ بنا کے داخل کیے جائیں گے، جو گلیوں میں بھونکتے ہیں۔ اور آج جو صحابہ پہ بھونکتی ہے وہ انہی کی ایک نسل ہے، لیکن گلیوں والے ان سے پھر بھی بہتر ہیں، گلیوں میں پھرنے والے وہ پھر بھی ان سے بہتر ہیں۔ لیکن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ صحابہ کے بے ادبوں کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے، اگر وہ میں پڑھ کے سناؤں، آپ کبھی غنیۃ الطالبین خود پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ پیرانے پیر کا نام تو سب کو آتا ہے، آپ میں سے ایک بندے نے بھی اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، فائدہ کیا جب اپنے بڑوں کی کتاب ہی کبھی نہ پڑھیں۔ اب آگے فرمایا، یہ اس کے آخر میں ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ پہاڑ پر بھی اترتا اگر قرآن تو پہاڑ کیا ہوتا؟ ریزہ۔ پھر اسی پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ چند جاہل طبقہ کہ قرآن اتنا گرم ہے کہ پہاڑ پہ اترتا تو وہ ذرہ ہو جاتا۔ تم جو وظیفے کرتے ہو تم اس لیے پاگل ہو گئے ہو، اسی لیے تمہارے بچوں کو نقصان ہوا ہے، اسی لیے تمہارے حالات خراب ہیں۔ پہاڑ نہیں برداشت کر سکتے، تو کیسے برداشت کیے ہوئے؟ اب عورت ڈر گئی، مرد ڈر گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر پہاڑوں پہ بھی اترتا تو کیا ہوتا؟ تو میں کیا ہوں؟ میں جو پڑھ رہا ہوں اتنا گرم کا کلام، اتنا گرم کہ ماؤنٹ ایورسٹ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو میری بات یاد رکھیں، یہ قرآن اللہ نے لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا پہ 27ویں کو، آسمان دنیا سے اللہ نے اسے سب سے محفوظ جگہ لوح محفوظ میں رکھا ہوا تھا، وہاں سے اللہ نے اتارا سب سے محفوظ جگہ آسمان پر فرشتوں کے بیچ میں بیت معمور پر۔ پھر اللہ نے کہا اسے زمین پہ اتارنا ہے، کہاں اتاریں؟ لوح محفوظ کی طرح کوئی محفوظ جگہ ہو، بیت معمور کی طرح کوئی مقدس جگہ ہو۔ اللہ نے پوری کائنات کو دیکھا، اللہ نے کعبے کو دیکھا، اللہ نے کوہ طور کو دیکھا، اللہ نے بیت المقدس کو دیکھا، اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا۔ اللہ نے دنیا میں سب سے مقدس جگہ جو دیکھی وہ محمد عربی کا سینہ تھا، وہ محمد عربی کا جو کعبے سے بھی افضل ہے، جو مدینے سے بھی افضل ہے۔ اللہ نے اس لوح محفوظ پر قرآن کو اتارا۔ اللہ کہتے ہیں اگر پہاڑ پہ اتارتا وہ ذرہ ہو جاتا، جلالی تھا، یہ اس کے اندر ہیٹ تھی، یہ گرم تھا۔ اللہ نے اگر ڈائریکٹ اتارتے تو یقیناً یہ بات ٹھیک ہے، پہاڑ ذرے ہو جاتے۔ اللہ نے اس کو پہاڑوں پہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کے سینے پہ اتارا۔ جب یہ حضور کے سینے میں گیا جلالی تھا، جب زبان سے باہر نکلا تو جمالی بن گیا۔ جلال سینہ نبوت نے جذب کر لیا، جمال میرے لیے آپ کے لیے چھوڑ دیا۔ اب جو کہے قرآن جلالی ہے وہ جھوٹا ہے، بدبخت ہے، اس لیے کہ قرآن جمالی ہے، اس لیے کہ جلال میرے نبی نے اپنے سینے میں جذب کر لیا۔ سیدہ کائنات کہتی ہیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں، میں رسول اللہ کے سینے کے قریب ہوئی، اپنے سر کو میں نے نبی کے سینے سے لگایا، میں نے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز کو پایا، حضور کا سینہ کھول رہا تھا۔ قرآن کا جلال نبی کے سینے میں ہے اور نبی کا جمال قرآن کی شکل میں امت کے پاس ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس سے دماغ پاگل ہو جاتے ہیں؟ بات سمجھیں، اس سے پاگل نہیں ہوتا کوئی۔ قرآن جلالی ہے یا جمالی؟ ٹھنڈا ہے، پرسکون ہے، سکون دیتا ہے۔ اگر ڈائریکٹ پہاڑوں پہ اترتا تو بات وہ تھی جو قرآن کہہ رہا، لیکن اللہ نے یہ تو نہیں کہا
آگے قلب کا لفظ بولا دوسری سورہ میں کہ ہم نے حضور کے سینے پہ اتارا، بات آ گئی۔ آخری 3 آیتیں اسم اعظم ہیں، 7 بار پڑھ کے جو دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے۔ سورہ حشر کی سورہ ممتحنہ، یہ سورہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخر میں بیعت، جو نبی سے صحابیات خاص طور پہ بیعت کرتی تھی ان کا ذکر کیا۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا یشرکن باللہ، یعنی جو عورتیں آپ کے پاس آتی ہیں یہ بیعت ہونے کے لیے، آپ ان سے بیعت یوں لیں، دیکھو شرک نہ کرنا، پیروں کو سب سے پہلے شرک سے منع کرنا چاہیے۔ یہ بیعت ہے، پیر صاحب خود ہی شرک کروا رہے ہیں، خود ہی جو ہے وہ توحید سے ہٹا رہے ہیں، خود ہی قبروں پہ سجدے کرا رہے ہیں، تو وہ مرشد نہیں ہوتا۔ بیعت اس کو کہتے ہیں جو شرک سے روکے، جو گناہوں سے روکے، جو غلط کاموں سے روکے۔ یہ بیعت کے کلمات سورہ ممتحنہ کے لاسٹ میں ہیں۔ وہ عورتیں بیعت ہوتی تھی، بیعت ہونا سنت ہے، آپ کی نسبت آقا تک پہنچ جاتی ہے اور آپ ایک روحانی نسبت والے ہوتے ہیں، لیکن نسبت اس سے جوڑنی چاہیے جس کی نسبت بھی محمد عربی سے ہو، نہ کہ وہ گاما شاہ اور پاما شاہ پتہ نہیں کون کون شاہوں تک پہنچتی ہو۔ یہ شاہوں تک پہنچنے والی نسبتیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں محمد عربی کے اہل بیت اور صحابہ سے جڑنے والی نسبت چاہیے۔ یہ آگے سورہ صف اللہ نے وہاں پہ بیان فرمایا شروع ہی میں۔ اس سورہ میں 2 چیزیں ہیں، ایک چیز ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ باتیں جن پہ عمل نہیں کرتے، دوسروں کو کہتے ہو خود عمل نہیں کرتے، یعنی خود عمل کرو۔ باتوں کا تبلیغ کرنا اس کو چاہیے جو خود عمل کرے، یہ بات نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ عمل کرنے کی کوشش جو نہیں کرتا، خالی تبلیغ ہی کرتا رہتا ہے، وہ یہاں الزام میں ہے۔ جو آدمی تبلیغ کرے گا آہستہ آہستہ وہ خود بھی عمل پہ آ جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل صفا، اللہ کے نزدیک بہترین صف وہ ہے جو جہاد میں اول صف ہوتی ہے، پھر نماز میں اول صف، اور پھر آگے اس میں اللہ نے ہمارے نبی کا نام لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب کو، یہ یوحنا میں بھی ہے، نکوکس میں بھی ہے، پطرس میں بھی ہے، لوکا میں بھی ہے، یہ برنباس میں بھی ہے، عیسائیوں کی ساری جتنی اناجیل ہیں سب کے اندر ہے۔ عیسائیوں سے آج پوچھیں، کوئی عیسائی دنیا کا فرد آج یہ بتا دے سورہ صف میں خطاب کو جسے کہتے ہیں، جس کو لوکا کے اندر، جس کو متا کے اندر، جس کو برنباس کے اندر، یوحنا کی انجیل کے اندر یہ خطاب عیسیٰ کو پہاڑ والا خطاب کہلاتا ہے، اور ہمارے قرآن میں سورہ صف 28ویں پارے میں یہ خطاب ہے، الفاظ سیم ہیں۔ میں نے انجیل میں پڑھ کے بھی دیکھا، میں نے قرآن کا ترجمہ بھی دیکھا، یہی الفاظ وہاں برنباس بیان کرتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، آپ ٹیک لگائی پہاڑ کے ساتھ تھے، آپ کے حواری 17 تھے، آپ کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے کہا میں نے جانا ہے، مجھے جانا پڑے گا، اس کے بعد آپ آسمانوں پہ اٹھائے گئے۔ انہوں نے کہا فادر آپ کیوں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا میں جاؤں گا تو وہ آئے گا جس نے آ کر گناہ گاروں کو پاک کرنا ہے، بھٹکے ہوں کو رستہ دکھانا ہے۔ اور آپ نے تعریف کرتے 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 فرمایا کہ وہ آخر میں آئے گا، ہوگا آخری لیکن سب سے افضل ہوگا، مکے میں پیدا ہوگا، مدینے میں جا کے سو جائے گا۔ یہ خطابے کو میں نے واللہ یہاں پادریوں کو خود جمع کیا، 8-10 پادری یہاں پر آئے، میں نے کھانا کیا، میں نے ان سے کہا بتاؤ یہ خطابے کو سے مراد کون ہے؟ انہوں نے سر جھکا لیے۔ آج عیسائی اس پہ تھوڑا سا غور کریں، الحمدللہ انہیں ہدایت مل جائے گی۔ اب مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں جاؤں گا میرے بعد وہ آئے گا جس کی بشارت دے رہا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا، اس کو آسمانوں پہ احمد کہا جاتا ہے، زمین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اس کے آخر میں هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہیں تجارت نہ بتاؤں؟ یہ تجارت ہے جو انسان کے گناہوں کو معاف کرتی ہے، یہ اللہ نے دین کی تجارت، یہ کام سارے اور اللہ نے یہاں بیان فرمائے۔ سورہ جمعہ، جمعے کے دن جو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیے گا
جس کو پلائے گا اللہ ان میں محبت پیدا کر دیں گے، اللہ ان میں نفرتیں دور کر دیں گے۔ اور اس کو اللہ رب العزت نے بہت پرتاثیر بنایا ہے۔ جمعے کی اذان جب ہو جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کی اذان اول ہوتی ہے جو 12:30 بجے ہمارے ہاں اکثر، تو اس کے بعد کاروبار کرنا، دکان پہ بیٹھنا، کوئی بھی کام کرنا ناجائز ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد فوراً دوڑو مسجد کی طرف، اور جمعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ رزق کماؤ، کاروبار کرو، کوئی ممانعت نہیں۔ سورہ منافقون، جب آپس میں نفرتیں ہوں، غصہ ہو، تو آپ کو پتہ چلے کہ کوئی آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، آپ سورہ منافقون پڑھ کے چند دن دعا کریں، اللہ اس سے آپ کو چھٹکارا دے دے گا۔ یہ اللہ کہتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم، اللہ کہتا ہے واللہ یعلم، یہ منافق آ کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں میں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ دل سے آپ کی گواہی نہیں دیتے۔ اب منافقوں کا سردار تبوک سے واپسی پہ کہنے لگا کہ اے میرے ساتھیوں، ہم مدینے جا کر ان ذلیلوں کو نعوذ باللہ نقل کفر نباشت صحابہ اور نبی کریم کا ذکر کیا کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، ہم عزت والے ان ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ یہ پلاننگ کی اس نے، ایک بچے صحابی نے سن لی، انہوں نے آ کے بارگاہ رسالت میں بات کی، حضور کے پاس وہ منافق آ گئے، قسمیں کھانے لگے، اللہ کی قسم ہم نے ایسا نہیں کہا یا رسول اللہ، حضور کے ہاتھ پاؤں میں بیٹھ گئے، حضور سے معافیاں مانگنے لگے، آپ اس بچے کی خاطر ہم بڑوں پہ اعتماد نہیں کرتے، حضور خاموش ہو گئے، اس بچے کا بیٹا چلا جا، کوئی بات نہیں، اللہ فیصلہ کرے گا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی، عرش والے نے فیصلہ کر دیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، بے شک عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اور ساتھ حضور کے جو مومن ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو حضور کے ساتھ مومن تھے، تو عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور صحابہ کی ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان منافقوں کو کیا پتا کہ مقام صحابہ کیا ہے، مقام رسول کیا ہے، مقام الہی کیا ہے۔ اللہ نے قیامت کی صبح تک ان کو ذلیل کر دیا، ہر اس بندے کو ذلیل کر دیا جو اللہ، رسول اور صحابہ کی عزت نہیں مانتا۔ جو بندہ روزانہ اس کو 100 بار پڑھے گا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ اسے دنیا میں عزت والا بنا دے گا۔ سورہ طلاق جو روزانہ پڑھے گا، اللہ اس کو رزق بے انتہا دے گا، دکان پہ بیٹھ کے پڑھے گا، وہاں کاروبار بڑھ جائے گا، جہاں پڑھے گا اللہ کاروبار میں پردہ غیب سے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ آیت اس کے اندر خاص ہے۔ جو اس کو میں نے ابھی افریقہ میں اس پہ پورا جمعہ پڑھایا، وہاں کے لوگ اتنے حیران ہوئے، وہاں کے مفتی اعظم مجھے کہنے لگے میں نے آج تک ایسی تشریح نہیں سنی تھی، وہ اس میں تقویٰ کی ایسی آیات ہیں 5، میں نے وہ پورا یوٹیوب پر ہے، آپ وہ سن لیجئے گا، میں اس کو بھی مختصر کر کے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو تصور بھی نہیں۔ سورہ تحریم، سورہ تحریم حضور نے کہا میں شہد نہیں پیوں گا، اللہ نے سورہ تحریم اتار دی، یا نبی جب اللہ نے حلال کیا تو آپ حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس میں اللہ رب العزت نے آخر میں حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کی مذمت کی اور بتایا وہ کافرہ تھی، نبی کا ساتھ نہیں دیتی تھی، اور دیکھو اللہ تعالیٰ مسلمان نبیوں کے گھر میں کافر بیویاں پیدا کر سکتا ہے، اور کافر فرعون کے گھر میں مومنہ آسیہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ دیندار لوگوں کو برا نہ کھا کرو کہ تبلیغ کرتے ہیں، مولوی صاحب ہیں، بڑے دیندار ہیں، بچے ایسے ہیں، بیوی ایسی ہے، بھائی ایسے ہیں۔ اللہ نبی نوح اور لوط کا ذکر کر کے بتاتے ہیں ان کی بیویاں مومنہ نہیں تھی، مسلمان نہیں تھی، تو قصور ہے نبیوں کا؟ جب نبی کا قصور نہیں ہے تو آج کیوں قصور کہتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور ایک دعا آخر میں بتا دی، جو ولیہ امت کی ولیہ نبی کی حضور کی جنت میں بیوی ہوں گی، آسیہ بنت مزاحم، جب ان کو سولی دی، پھانسی دی جا رہی تھی اور اس وقت ان کے ہاتھ یوں باندھے، فرعون نے کہا اب تو تجھے مار دوں گا، کیلیں ٹھوکی ان کے پیروں میں، ہاتھوں میں، اور تیر والوں کو کہا تیر چلا دو،
اس وقت اس نے یوں دیکھا رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، یہ دعا پڑھنے والے کو موت سے پہلے اپنا جنت میں محل نظر آئے گا۔ علماء نے لکھا ہے جب اس نے کہا نا رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ مجھے وہ محل تو دکھا جو تو نے میرے لیے بنایا ہے، محل پردے ہٹ گئے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں تفسیر کے اندر پردے ہٹ گئے اور اس کو جنت میں محل نظر آیا، وہ محل کو دیکھ رہی تھی، ادھر اس کو تیر لگے اور اس کی روح نکل گئی، اسے تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ یہ دعا رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ جو روزانہ 11 مرتبہ پڑھے گا اسے موت سے پہلے اللہ جنت کا محل دکھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔